بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 378۔ مراد آباد کا فتنہ خبیثہ کا اجتماع حسب معمول غیر نتیجہ خیز۔ محرکین اجتماع کا شدید غضب اور غصہ۔ مفتی زید صاحب کا ناروا خط اور تبصرہ۔ بنگلہ دیشی احباب کا جوڑ۔ نظام الدین مرکز میں نہایت کامیاب۔ بنگلہ دیشی مفتیان کے فتوے کے مراجع سلفی کتب سے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اجتماع مراد آباد۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کا مراد آباد کا اجتماع 13، 14، 15 اپریل 2018 بری طرح ناکام ہوا۔ 2 لاکھ افراد کی مناسبت سے پنڈال بنایا گیا۔ مجمع 2 چند ہزار کے لگ بھگ آیا۔ اتر پردیش کے لوگ شرکت نہیں کیے۔ اکثر لوگ بنگلور، میسور، سورت، ہریانہ، دلی، علی گڑھ، مولوی شاہد صاحب حکیمی، سہارنپوری کے علاقوں سے بسوں میں بھر کر لائے گئے تھے۔ جمعہ کی شب تک تو پنڈال خالی رہا، بجائے 3 دن کے 1.5 دن کا اجتماع ہوا۔ مراد آباد شہر کے ذمہ داروں نے عہد لیا کہ اجتماع میں کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے، میڈیا پر کوئی پوسٹر اور نیوز نہیں آئے گی، اس لیے اس مراد آباد والے اجتماع کا کوئی چرچا نہیں ہوا۔ البتہ اورنگ آباد کے ویڈیو دکھا کر جھوٹ بولا گیا کہ یہ مجمع مراد آباد کے اجتماع کا ہے، مگر جھوٹ کا پول اس وقت کھلا جب اس ویڈیو میں پولیس وین اور پولیس ڈریس مہاراشٹر کے تھے، یو پی کے نہیں۔ اس اجتماع کی ناکامی کا اثر اور صدمے نے مفتی زید صاحب مظاہری ندوی کو پھر سے مولانا سعد صاحب کے بیانوں کے کیڑے نکالنے پر مجبور کیا اور انہوں نے ایک مسودہ وائرل کر ڈالا۔ مفتی زید صاحب مظاہری ندوی کی علمی خیانت کا ایک اور نیا شاہکار بعنوان حضرت زینب کا ولیمہ رضی اللہ عنہا۔ فتنہ خبیثہ کے مراد آباد والے اجتماع کی ناکامی کا غصہ مفتی زید صاحب نے حسب معمول ایک بار پھر مولانا سعد صاحب کی اس تقریر پر نکالا جو انہوں نے اجتماع اورنگ آباد میں فرمائی تھی، یعنی خلاف معمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ اصلی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کا ولیمہ خلاف معمول بکری سے کیا۔ کھلی الزام تراشی۔ مفتی زید صاحب رقم تراز ہیں کہ حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے شادی کی تو ولیمے میں کھجور، پنیر یا اس جیسی چیزوں پر اکتفا کیا، سوائے ایک بیوی یعنی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ ان کے ولیمے میں بکری ذبح ہوئی اور گوشت روٹی کھلائی گئی اور آپ معمول سے ہٹ گئے۔ مفتی زید صاحب نے اپنے اس الزام کو درست ثابت کرنے کے لیے کئی چند کتابوں کے حوالے بھی دیے، جن میں اکثر کتاب متاخرین علماء کرام کی ہے، اور کوشش اس بات کی گئی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہر اہلیہ محترمہ کے ولیمے میں اسی طرح بکری ذبح ہوئی اور ولیمہ کیا گیا، اور رہا چھوارے تقسیم کرنا تو یہ تو نکاح کے وقت کا عمل ہے، ولیمے کا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مفتی زید صاحب کا یہ زعم یا تو دلائل کی خوش فہمی کی بنا پر ہے یا تو بغض معاویہ کی وجہ سے۔ مفتی زید صاحب دراصل اس جرأت کا مظاہرہ مولانا سعد صاحب نے نہیں کیا بلکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کسی بیوی کے ولیمے میں ایسا اہتمام کیا ہو جیسا کہ حضرت زینب بنت جہش کے لیے کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے بکری ذبح کر کے ولیمہ کیا۔ امام بخاری نے یہ روایت اپنی صحیح میں شامل کی ہے اور آپ کی صحیح کو خود آپ کی زبان مبارک سے 90,000 محدثین نے سنا ہے، اور سب نے دیگر احادیث بخاری کی طرح اس حدیث انس کو بھی محفوظ کیا، کسی نے سینے میں تو کسی نے کاغذ پر۔ امام بخاری نے اس روایت پر باب باندھا ہے کہ ایک بیوی کے لیے دوسری بیویوں سے بہتر ولیمہ کرنے کا بیان۔
مفتی زید صاحب، بصد احترام آپ کا یہ اعتراض مولانا سعد صاحب پر کم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دیگر اسلاف پر زیادہ نظر آیا۔ کتمان حق کے مظاہرے کے لیے مولانا سعد صاحب کی ذات کو بہانہ بنایا اور مولانا سعد صاحب کے ذریعے صحابہ اور محدثین پر اعتراض کا تیر داغا۔ معمول سے ہٹنے میں ہی نبیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ معجزات اور خرق عادات اور واقعات یہ سب کچھ معمولات سے پرے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ اور قریش کا تصور یہی تھا کہ وہ تو ایک راہب جیسے ہیں، دنیا داری سے دور، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے تو سابقہ نبی حضرت عیسیٰ کی ترک دنیا کی کیفیت حضور میں تلاش کرنے لگے، اس لیے کہ نبی اور رسول کے بارے میں ان کا یہی نظریہ تھا۔ اور جب آپ کو خلاف معمول بازار میں چلتے پھرتے دیکھا تو شور مچانا شروع کیا اور کہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اگر عام آدمی کی طرح رسول بھی معمول ہی پر گامزن ہو تو انسانی قدروں اور فکروں کے تغیرات اور ان پر تعامل کی بابت احکام شریعت کھل کر سامنے کیوں کراتے؟ پیغمبر کے لیے معمول سے ہٹنا ہی کافی نہیں، بسا اوقات فیصلوں کی غیر درستگی کی وجہ سے انہیں آزمائش اور امتحان بھی پیش آتے ہیں۔ جب بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے قتل کو رد کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے فدیے کو قبول کیا تو اگلے دن حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا وہ اور ان کے پاس بیٹھے حضرت ابو بکر دونوں رو رہے ہیں۔ پوچھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی رائے پر عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھیوں پر عذاب آ رہا تھا، آتے آتے اس قریبی درخت تک پہنچ گیا تھا، مگر پھر اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ پیارے نبی کے رہتے ہوئے امت کو عذاب نہ دینے کا فیصلہ بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر اللہ کا عذاب آتا تو شاید حضرت عمر کے سوا کوئی نہ بچ پاتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ التفسیر المنیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 10 وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ مفتی زید صاحب یہ حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کا نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ابن منظر نے اس روایت کو نقل کیا۔ فائدہ: بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے افضل انسان بنایا ہے۔ جو کوئی اللہ کے نبی پر گزرے ہوئے مصیبتوں پر غمزدہ ہوتا ہے وہ سچا وارث رسول اور سچا امتی ہے۔ جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی سوچ اور نظریات کو لاتا ہے اس کے عقلی فساد میں مبتلا ہونے میں کوئی تردد باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ ہی ہم سب کو ایسی بیجا عداوت سے بچائے جو ہماری عقل اور خرد کو دور بہا لے جائے۔ احباب بنگلہ دیش کا جوڑ مرکز نظام الدین میں 13، 14، 15 اپریل 2018 میں جوڑ ہوا۔ 5-6 ہزار کا مجمع تھا۔ کل 22,000 درخواستیں گئی تھی ویزا کے لیے۔ ویزا بہت سو کو نہیں ملا۔ اس مجمع میں 400 سے زائد علماء کرام بھی تھے۔ اس جوڑ کی کامیابی پر بنگلہ دیش میں ساتھیوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کہا کہ الحمدللہ ہمارا کھویا ہوا امیر اور مرکز نظام الدین ہمیں واپس مل گئے، ہمارا ربط مضبوط ہو گیا۔ اس کامیابی کے صدمے سے دوچار ہو کر کچھ مفتیان بنگلہ دیش نے اپنا ایک خط جاری کیا اور ہماری ہی قسط کے اقتباسات کو جوڑ کر خط تیار کیا اور مزید کچھ اضافے سلفی کتابوں کے حوالے سے لیے۔ اب یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ اسلاف کی کتب کی کمی لاحق ہو گئی تھی کہ جس وجہ سے سلفی کتابوں سے رجوع کرنا پڑا، یا خود بھی سلفیت کے رجحان رکھتے ہیں۔ ہم نے عمارت صغرا اور عمارت کبریٰ پر 2-3 قسطیں تفصیلی لکھی تھی۔ دونوں عمارتوں کے ایک جیسے احکام ہیں، جس طرح کہ نماز ہیں کہ اب نماز فرض ہو کہ سنت کے واجب، سب کے ایک جیسے ہی مسائل ہیں، صرف نیت کی وجہ سے نماز کے نام بدلتے ہیں۔ اسی طرح عمارت ہے کہ صغرا ہو کہ کبریٰ، اصول اور اسلوب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور دوسری بات مفتی صاحبان نے یہ لکھی کہ امیر تو قوم اور قوم کے
उलमा बनाते हैं। जवाब: ये बात आप अहले बांग्लादेश से बेहतर कौन जानते हैं कि मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम को 2017 के टोंगी के इज्तिमा में 35 लाख आदमी, जिनमें 50,000 उलमा कराम मौजूद थे, इन तमाम ने मौलाना साद साहब को अमीर भी बनाया और हज़रत जी के लक़ब से भी नवाजा, और 37 मुल्कों के अरबों ने बाकायदा बैत सुन्नत की मौलाना साद साहब के हाथ पर। तीसरी बात, मरकज़ निज़ामुद्दीन में मौलाना साद साहब की इमारत के साथ मजबूत शूरा भी मौजूद हैं जो 100% सुन्नत तैयबा पर अमल पेरा है। रायवंड मरकज़ की प्लानिंग: बांग्लादेश में तबलीगी जमात का बंटवारा करना और फूट डालना ताकि मुल्क में तबलीगी इज्तिमाइयत बाकी न रहे और काम ठंडा पड़ जाए, ये रायवंड वालों की प्लानिंग है। इसकी इब्तिदा चट्टागांग के इलाके से शुरू हो चुकी। अब वहाँ के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ककराइल के बाद दूसरा बड़ा मरकज़ हमारा ही है, इसलिए अगर ककराइल वाले हर बात में हमारी रियायत न करेंगे तो हम फिर अपने मरकज़ से अपनी तबलीग शुरू कर देंगे। रायवंड की आलमी शूरा यही चाहती है कि हर मुल्क में 2-2 मरकज़ बने और उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाइयत ख़त्म हो। ख़ुद रायवंड वाले अपने ही मुल्क में फितने खबीसा आलमी शूरा का अलहदा मरकज़ बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि रायवंड मरकज़ का मुस्तकबिल मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत जल्द वहाँ इनकलाब बर्पा होगा, शूराइयत को भगा दिया जाएगा, इसलिए अभी से शूराइयत वाले अपनी जाए पनाह तलाश करने में लगे हुए हैं। इसलिए कि शूरा के हिमायतियों को एक के बाद दीगरे हिदायत मिलती जा रही है और रुजू इल्लल्लाह होकर मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ माइल हो रहे हैं। शूराइयत चूँकि सेहोनी बातिल निज़ाम का मशीन है और बातिल का अव्वलीन मकसद उम्मत मुस्लिमा में फूट डालना है। यूके में बर्मिंघम में शूराइयत के अलहदा मरकज़ की बात चल पड़ी है। हालांकि शूराइयत के इमाम मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुम सख्ती से मना करते हैं इस बात से कि दुनिया में कोई और नया मरकज़ बने, मगर आकाओं के सामने चाकिरों की क्या हैसियत। सिहोनी निज़ामी शूराइयत पर इस कदर माल जो लुटा रहे हैं तो उनकी माननी ही पड़ेगी। फ़िक्रें जब आवारा हो जाती हैं तो इताअत पर जमने की सलाहियत खो बैठती है। सुलहकुल अफराद की ज़बान पर यह नारा चल पड़ा है कि जमियत देवबंद मज़ाहिरुल उलूम 2 हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं, तो तबलीग में तकसीम से कौन सी क़यामत आ जाएगी। हम कहते हैं कि एहतिसाम हक़ और अमीर व मामूर वाली सीरत तय्यबा वाली ज़िंदगी कि जिस पर यदुल्लाहि अलल जमा यानी जमात पर अल्लाह का हाथ है, की खुशखबरी और बशारतें कहाँ से लाएंगे। एक अमीर की इताअत में काम करेंगे तो जमात कहलाएगी और जमात पर अल्लाह का हाथ होगा। बग़ैर अमीर की छत्र छाया के शूराइयत के तहत काम करेंगे तो सिहोनी बातिल ताकतों का हाथ सरों पर होगा। अब फ़ैसला आपके हाथों में है। तबलीगी साथी हैरान हैं कि सन 2015 से पहले तक कोई भी आलिम और मुफ्ती दावती काम और उसके इंतज़ामी उमूर की तरफ देखता भी नहीं था। 2015 के बाद से अचानक सबकी जुस्तजू तबलीग पर और उसके मरकज़ पर और अमीर व इमारत पर इतनी निगहबान क्यों हो गई। ख़ास कर मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद साहब मज़ाहिरी, मौलवी शाहिद साहब सहारनपुरी, मौलाना अरशद मदनी साहब और मुफ्ती अबुल कासिम साहब वग़ैरह सबकी निगाहें तबलीगियों की एक एक हरकत पर लगी हुई क्यों रहती है। एक दहाई पहले तो सब अनजान रहते थे, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर है और वजह किसी के दिए हुए मंशूर पर अमल आवरी ही हो सकती है, यानी नौ पैदा फितने खबीसा पाकिस्तानी आलमी शूरा को इस्तेहकाम बख्शना। इससे पहले तो इन उलमा और मुफ्तियान के पास तो इतना वक्त भी नहीं रहता था कि वो 2 बोल ही तबलीग वालों की तायद में कह दे या लिख दे। अब गुज़िश्ता 2 सालों में क्या वही आने लग गई कि मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद साहब, मुफ्ती अबुल कासिम साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब, मौलवी शाहिद साहब सहारनपुरी और दीगर उलमाए कराम लिखते और बोलते थकते नहीं। हम पूछते हैं 8-10 साल पहले क्या सबको सांप सूंघ गया था कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अब अचानक सब के सब तबलीगी अमीर और तबलीगी मरकज़ की सुधार के लिए कमर बस्ता हो गए। आखिर क्या वजह है। अल्लाह दावती काम की हिफाजत फरमाएँ। आमीन 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 व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
پہلی بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.